الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ میری اپنی سعادت ہے کہ یہاں میں آپ بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے حاضر ہو سکا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت اور خلوص ہے، اور اس پروگرام کو جو لوگ منعقد کرنے والے ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور چونکہ میں آ گیا ہوں، اور خاص طور پر اس میں جو روح رواں ہیں بھائی عمران صاحب، ان کے متعدد بار فون آئے کہ ضرور پہنچنا ہے، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ معزز مہمان جو دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، ان کو زیادہ موقع دیا جائے، کیونکہ ہم تو انشاءاللہ یہیں پر ہیں اور مختلف مواقع ملتے رہیں گے، تو آپ سے گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی۔ اور میں ویسے ہی اندر بات کر رہا تھا کہ اگر میری گفتگو کسی وقت نامکمل رہ جائے تو آپ ٹی وی پہ اس کی کسر پوری سن لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح سے کوئی کسر انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وقفہ بھی ہے، اور وقفے کے بعد پھر دوسرے مختلف علماء کرام کے بیانات بھی ہوں گے۔ تو صرف تھوڑی سی چند جو اہم گزارشات ہیں، ان میں سے ایک، جیسے مجھے کہا گیا کہ اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی روشنی میں آپ کو کچھ بات کرنی ہے۔ موجودہ حالات کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں، چاہے وہ مشرق کی طرف دیکھیں، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ بہت سارے مسائل میں سے آدمی کس پر گفتگو کرے اور کس طرح سے گفتگو کرے۔ ابھی آج ہم آ رہے تھے تو پشاور میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں جو بہت ہی محتاط خبر دی گئی، اس کے اندر 55 سے 60 آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ اب یہ اپنا ایک مسئلہ ہے، مرنے والے کون ہیں، مارنے والے کون ہیں، کیوں مارا گیا، کیوں وہ لوگ مر رہے ہیں، اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، کیونکہ ایک مسلمان اور خاص طور پر جو اہل حدیث ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسئلے کو قرآن و سنت پر پیش کریں، اس لیے کہ قرآن و سنت سے بہتر نہ کوئی حل پیش کر سکتا ہے، نہ قرآن و سنت سے بہتر کوئی مؤثر چیز نفع بخش انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو مختلف نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نشانی جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، کہ قیامت سے پہلے قتل و خون یہ بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ الحرج ہے کے ساتھ، حرج کا مطلب ہوتا ہے مرڈر، قتل، غارت گری، کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ کچھ دن ایسے آئیں گے کہ مرنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، کیوں مجھے مارا گیا، اور قاتل کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کیا یہ آدمی کا اتنا جرم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ انسانی جان کی ارزانی، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سستی ہو گئی انسان کی جان، کہ مرنے والے کو بھی اکثر نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور نہ مارنے والے کو براہ راست معلوم ہوتا ہے کہ میں ان کو جا کر کیوں مار رہا ہوں۔ اس سے ابھی پچھلے ویک یہاں پر، یہ تو پشاور کا ہوا واقعہ، یہاں پر پچھلے ویک آپ نے دیکھا کہ لیسٹر میں ایک ڈاکٹر کی فیملی کو گھر کے اندر جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے بعد جب پکڑ دھکڑ ہوئی تو ابھی تک جو پولیس بیان دے رہی ہے اس کے مطابق غلط شناخت کی گئی تھی، یعنی ٹارگٹ وہ گھر نہیں تھا، ان کو مارنا اس کا مقصد نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ جا رہا تھا اور کوئی غلط اس کو ایڈریس دے دیا گیا یا نمبر غلط ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جہاں ٹارگٹ تھا اس کے بجائے بلا وجہ معصوم لوگوں کو جا کر ختم کر دیا۔ اب اس کے اسباب پولیس اور عدالت چیک کرتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے کس کی کتنی غلطی ہے، کیا ہے، لیکن 4-5 قیمتی جانیں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک ادھر ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مشرقی ممالک ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، تو شاید وہاں یہ ہو رہا ہے، تو یہ مغرب کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔
تو یہ موت اور غارت گری نہ مشرق کے لیے مخصوص رہی نہ مغرب کے لیے مخصوص رہی، دونوں جگہ آپ یہی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سیریا کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر ان کی رپورٹ کے مطابق، مسلمانوں کی رپورٹ میں نہیں بتا رہا ہوں، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے اندر یعنی شام میں جو کچھ ہوا اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک ختم ہو گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ۔ مرنے والے کون ہیں؟ مارنے والے کون ہیں؟ اس کو پھر آپ ذہن میں رکھیے۔ اور وہ 1 لاکھ انسانوں کی جان، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس مسئلے کو اس طرح سے لے رہے ہیں جیسے یہ کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، اور ہم اسی صدر کے ساتھ اب بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ کل تک کہہ رہے تھے وہ مجرم ہیں، کل تک کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں اور فلاں ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہو سکتی ہے، بات چیت کے ذریعے سے وہ مسئلہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ شام کا جو زخم ہے وہ ختم نہیں ہوا، مگر مصر کے اندر ایک اور تباہی شروع کر دی گئی، اور وہاں ابھی تک جتنے لوگوں کا قتل ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگین اسی نقطے پر آپ غور کیجئے کہ مارنے والے کون ہیں، مرنے والے کون ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس سے 2 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے انسانی جان اتنی سستی اور چیپ ہو جائے گی کہ انسانی جان کی کوئی وقت اور کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ اور دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ میری آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم ایسی خبروں کو جب پڑھیں یا سنیں تو میڈیا کے اوپر ٹرسٹ کر کے 100% خبروں کو نہ قبول کریں، اس لیے کہ مصر میں جو ہو رہا ہے، شام میں جو ہو رہا ہے، میڈیا جس خبر کو جیسے پیش کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح سے پیش کرتا ہے، یعنی کبھی ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، کبھی ظالم کو معصوم بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی معصوم کو ظالم بنا کر پیش کرتا ہے۔ میڈیا کے جس کے ساتھ جو مفادات وابستہ ہیں، عام طور پر جو فسٹ اور فریش خبریں لینے اور پیش کرنے والے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار اس وقت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ان سے نقل کی جاتی ہے، مختلف مقامی چینلز ہیں، ریڈیو ہے یا مختلف اردو وغیرہ کے اخبارات ہیں، یہ عموماً براہ راست خبریں نہیں لیتے تحقیق کر کے، بلکہ ان کا چربا لیتے ہیں۔ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اسی کو جو ہے پالش کر کے آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے، وہ خبر کو ایسے پیش کیا گیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا یا اس کے بجائے کسی اور انداز سے پیش کیا گیا، وہ ہمارا کام ہے کہ اس کو چیک کریں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کل شام کے وقت اسرائیل سے خبر موصول ہو رہی تھی کہ وہاں پر ایک سولجر کو مارا گیا، ایک سولجر کو اسرائیل میں مارا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بریکنگ نیوز انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا رہا۔ شام میں 1 لاکھ آدمیوں کو مارا گیا، ان کے پاس بریکنگ نیوز نہیں تھی۔ اس سے آپ ذرا سا فرق محسوس کریں کہ خبر کو کس طریقے سے میڈیا پیش کرتا ہے۔ 1 لاکھ زیادہ ہیں یا 1 آدمی زیادہ ہے؟ بے شک 1 آدمی کا قتل بھی ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، ہم وہ 1 آدمی کے قتل کو بھی درست نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک معصوم آدمی کا قتل کرنا ایکول ہے تمام انسانیت کے قتل کے۔ تو اس لیے 1 آدمی کو بھی جس کا خون ناحق بہایا جائے ہم اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے، مگر کم سے کم انصاف کا تقاضا ہے، 1 کو 1 کی حیثیت سے پیش کیا جائے اور 1 لاکھ کو 1 لاکھ کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ مگر یہاں کچھ انداز بدل رہا ہے۔ اس سے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عام طور پر لوگ مساجد میں، کمیونٹی ہال میں آتے جاتے ہوئے یہ خبروں کی بنیاد پر سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے، اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر سیریا میں جو ہوا اور مصر میں جو ہوا اس کو بڑے عجیب و غریب انداز سے اور جذباتی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے ذرا سا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک خبر کی تحقیق نہ کریں، قرآن کریم نے اس کو آگے نقل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر جو بات بتائی گئی، تبیین،
یا ایھا الناس ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تبیین کسے کہتے ہیں؟ ویریفیکیشن. کہ یہ خبر کوئی تبیین کا مطلب ہے کہ اس کے اصل جو سورسز ہیں اس کی تحقیق کریں کہ واقعی یہ خبر ایسے ہی ہے، کہیں اس میں حذف و اضافہ تو نہیں کیا جا رہا ہے، آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ تو کوئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی ہے، یا جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسے ہی پیش کی جا رہی ہے، یا کوئی اور روپ میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث بیان کی گئی، وہ اسی موضوع سے متعلق کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے. معلوم نہیں مصر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہم آگے نقل کرنا شروع کر دیے، وہ ظالم ہے، وہ مظلوم ہے. گویا ہمیں زیادہ معلوم ہے، ان کو کم معلوم ہے. یا جس طریقے سے ہم وہ باتیں کرتے ہیں اور تبصرے، بلکہ صرف تبصروں کی حد تک نہیں ہے، جمعہ کے خطبات کا وہ موضوع بنایا گیا، دروس کا مساجد میں موضوع بنایا گیا، جبکہ اس کی جو حقائق ہیں اس سے کم لوگ واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل واقعات کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہاں پر جو بنیادی نقطہ ہے کہ کوئک ریئیکشن کے بجائے قرآن کریم سورہ حجرات کی اس آیت کے مطابق ذرا سا اس کو میک شور کر لیں کہ یہ خبر ایسے ہی ہے یا کوئی اور انداز تو نہیں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے اپنی جو یہاں کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر جو بھائی ابھی وسیم بتا رہے تھے پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، کہ حجاب کا مسئلہ صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، بائبل کا بھی مسئلہ ہے. حجاب کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، کرسچنوں کا بھی مسئلہ ہے. حجاب کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہودیوں کا بھی مسئلہ ہے. لیکن اس کو بڑے مہذب انداز سے اس طرح سے اگین میڈیا کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کے بعض علاقوں میں، فرانس میں، بیلجیم میں اور بعض جگہوں پر اس کو آفیشیل بینڈ کر دیا گیا، نقاب کو، چہرہ ڈھانکنے کو. اور دوسرے برطانیہ اس کے لیے پر تول رہا ہے. اور اگر اس کے پروں میں کچھ کمزوری تھی تو ہمارے کچھ لوگوں نے ان کو اور زیادہ پش کرنا شروع کیا کہ لگانا چاہیے پابندی. کیوں لگانا چاہیے پابندی؟ اس کے لیے مختلف اسباب بتائے گئے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس طرح سے ہم مختلف جو ثقافت کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ سبب بتایا گیا کہ اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے اس کی پابندی ہونی چاہیے. اور تیسرا جو اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا، یہ کلچرل چیز ہے، اس لیے اس پر پابندی ہونی چاہیے. ہم انگلش کلچر کے ہیں، یورپین کلچر اور ہے، پاکستانی کلچر اور ہے، اور عربی کلچر اور ہے. تو اس لیے یہ کلچرل چیزوں پر ہم اتنا انسسٹ کیوں کریں، اتنا اصرار کیوں کریں؟ تو کیا واقعی یہ ایسے ہی ہے؟ یعنی اس کے لیے یہ کلچرل مسئلہ ہے، یا یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یا یہ مختلف جہتی جو لوگ رہتے ہیں کہیں پر ان کے لیے کوئی ثقافت اور کلچر کا مسئلہ بن رہا ہے؟ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو اس میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے. جو آخری نقطہ ہے کہ یہ کلچرل مسئلہ ہے، ہر مسلمان بھائی اور بہن کو کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ برقعے کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ یہ کلچرل نہیں، یہ مذہبی مسئلہ ہے. اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس کا حکم قرآن میں ہے، اس کا حکم سنت میں ہے، اس کا حکم صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہے. تو یہ کلچر کیسا ہوا؟ عرب کلچر اس وقت تک کلچر رہتا ہے جب تک کہ وہ سنت کی طرف نہ آئے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ عرب کلچر تھا. لیکن سنت کا کوئی حکم اس بارے میں نازل ہو جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہو جائے تو پھر اس کو کلچر نہیں کہا جاتا، وہ شریعت کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہاں، اس میں مکس اپ جو کیا جاتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ کہ کلچرل جو چیز ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مثلا مخصوص کلر کا برقع پہننا، یہ کلچر ہو سکتا ہے. کوئی کالا رنگ پسند کرے، کوئی اور رنگ پسند کرے، یا اسی طرح اس کی سلوائی، اس کو آپ کلچرل کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عربی برقعے کا اپنا اسٹائل ہے، انڈیا پاکستان کے لوگوں کا اپنا اسٹائل ہے، ایرانی برقعے کا اپنا اسٹائل ہے، یعنی سلوائی کا. یہ جو سلوائی ہے
میٹیریل ہے یا کلر ہے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حجاب اٹ سیلف اور نقاب اس کو کلچر نہیں کہا جائے گا۔ یہ دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہاں پر ٹاپ لیول پر اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے بعض یہاں کے غیر مسلم سیاست دانوں کا بھی کہ انہوں نے بڑے کھل کر اس سلسلے میں بیان جاری کیا کہ لباس کون سا پہننا چاہیے یہ پہننے والے کا اختیار ہے، برٹش پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے لباس کے بارے میں وہ تعیین کرے، ورنہ آگے جو ہے مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر ایک تو آپ آیت یاد رکھیں، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ایسے ہمارے نام نہاد اسکالر ہیں جو ٹی وی چینل پر آتے ہیں اور ٹی وی نے ان کو اسکالر بنایا، وہ دین کی ABCD سے واقف نہیں ہیں، ٹی وی کی وجہ سے وہ اسکالر بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں حجاب کا ذکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، قرآن کریم آپ اپنے گھر میں یا اپنے پریس میں یا اپنی کنٹری میں جو پرنٹ ہوا ہے یا بک شاپ کہیں سے چلتے ہیں، کوئی قرآن کریم لے لیجئے۔ ہمیں اصرار نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو قرآن ہے اسی میں ہم پیش کریں گے، دنیا میں کہیں بھی قرآن پرنٹ ہوا ہو آپ اس کو لے لیجئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، اس کو آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھیے کہ اس میں کیا حکم دیا گیا۔ پردے ہی کے متعلق ایک اور حکم قرآن مجید سورہ احزاب، اس کو آپ اٹھائیے اور آیت 53 اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ نور آپ اٹھائیے، اس کی آیت نمبر 31 اس کو آپ پڑھیے۔ یہ تینوں آیتوں کو آپ قرآن کریم کی ایک جگہ جوڑ لیجئے، سورہ احزاب آیت 53، آیت 59، سورہ نور آیت 31، اس کو آپ ایک جگہ رکھیے اور ایک جگہ رکھ کر ذرا پڑھیے کہ حجاب کا ذکر کیا قرآن کریم میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کلچرل چیز ہے یا شرعی چیز ہے، دین میں اس کا کوئی اصول ہے، کوئی اصل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر صاف آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم کے اندر پردے کا باقاعدہ ذکر کیا گیا، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو، امہات المؤمنین کو، بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو سب کو بتا دیجئے کہ جب باہر نکلیں تو جلباب کا اہتمام کر کے نکلیں۔ جلباب ایسے گھونگھٹ یا ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے نیچے ڈھالی جائے، یعنی سر کور کر کے، جیسے قدیم زمانے میں برقعے کا یا رواج تھا کور کرنے کا، وہ اس کو کہا جاتا ہے جلباب۔ یہ جلباب کا اہتمام کر کے نکلنے کے لیے سب سے پاکیزہ گھرانہ امہات المؤمنین، ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آیت 53 میں تو یہ کہا گیا کہ امہات المؤمنین سے کہ لوگ اگر کوئی چیز مانگنا چاہیں من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے۔ اب امہات المؤمنین سے مقدس تو کوئی نہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے، حجاب کا ذکر کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ نور کے اندر آپ دیکھیے کہ وہاں پر دونوں کے لیے غض بصر، میک اپ کو چھوڑنا، زیب و زینت کو ڈھانکنا، یہ سارے احکام وہاں پر دیے گئے۔ مردوں کے لیے بھی خاص حکم دیا گیا اور عورتوں کے لیے بھی خاص حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد صحیح احادیث ہیں جس کے اندر پردے کا مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے، اس کا اپنا ایک تفصیلی ذکر ہے۔ تو میں صرف یہاں یہ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ کلچرل چیز ہے، کلچرل نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے، یہ امہات المومنین کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اس میں مکس اپ جو کیا گیا بعض علماء کے درمیان جو ایک ٹیکنیکل قسم کی بحث ہے کہ چہرہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے یا پورا جسم، یعنی اپنی پیشانی سے لے کر پاؤں تک وہ ڈھانک لے اور صرف چہرہ کھلا رکھے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ سب علماء نے یہ کہا ڈھانک لے تو مستحب ہے، کچھ لوگوں نے کہا ڈھانک لے تو زیادہ ضروری ہے۔ جن لوگوں نے کہا ڈھانک لے تو زیادہ مستحب ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ضرورتاً اگر وہ کھلا رکھے بشرطے کے بغیر میک اپ کے تو وہ جائز ہے۔ اتنا سا فرق،
اس کو اختلاف اتنا نہیں جیسے بتایا جا رہا ہے، حجاب اور غیر حجاب کا اختلاف نہیں ہے، اگر ضرورتاً چہرہ کھلا رکھے بغیر میک اپ کے تو اس کی اجازت دی گئی۔ یہ ہے اس کے اندر جو اس وقت جو موضوع چل رہا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کالا برقع پہنے، سفید پہنے، کوئی بھی پہنے، لیکن حجاب کا جو تعلق ہے وہ قرآن اور شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ضرورت پر، جیسے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، خواہ ایشو بنایا گیا، ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور یہ کہیں اور اسی طرح کے اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر پرابلم پیش آ سکتی ہے۔ یعنی جو برقع پہن رہی ہے، جو حجاب کر رہی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ زندگی میں کبھی برقع نہیں پہنے، ان کو زیادہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ جو گھرانے کے لوگ پردے برقعے کے پابند ہیں ان کو ایشو نہیں ہے، آپ کے لیے یہ ایشو بن رہا ہے۔ ان کے لیے کبھی یہ پرابلم نہیں رہا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نہ سیکیورٹی کا مسئلہ، نہ ایئرپورٹ کا مسئلہ، کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی آج تک ایسا عالم نہیں گزرا جو یہ کہے کہ جہاں ضرورت پڑے، جیسے ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں یا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ یا ایئرپورٹ، وہاں پر چہرہ نہیں دکھانا چاہیے، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ سبھی یہ کہتے ہیں کہ ضرورت پر آپ دکھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو ایشو کا کیا بنایا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں ڈسکس وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو خود کبھی عمل نہیں کرنا ہے، وہ گویا ہمارے لیے ہم سے زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کو یہ کہ اس میں جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کس سے بات کرنا ہے، اور معلوم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کہ اگر میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، اور اس کو معلوم کر کے آپ اس سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ اپنی مرضی سے پردہ کر رہی ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کس سے ہم بات کر رہے ہیں، کس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے فری کر کے آپ کے سامنے پیش کرے، تو آپ کو کیا اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ لیکن اس کو ایک غلط رخ دیا جا رہا ہے، اور اس میں اتفاق سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں لیکن جذباتی رنگ اس کو دے رہے ہیں۔ تو ہماری اس سلسلے میں گزارش ہوگی کہ کوئی بھی، چاہے وہ سیاستدان ہو یا سماجی آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی ایشو پر بات کرنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کرے، پراپر سورسز جو ہیں قرآن و سنت کے، اس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرے۔ اگر اس میں مہارت ہے تو رائے دے، اور اگر مہارت نہیں ہے تو رائے نہ دے۔ اور اخبارات میں جو اس طرح کی خبریں چھپتی ہیں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخبار چاہتا ہے کہ اس طرح سے سنسنی خیز خبریں دیں تاکہ لوگوں میں اس طرح کی تشویش پیدا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے جو بعض اوقات کونسلر ہیں اور کبھی کبھی ایم پی، یہ بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ مل کر ان کو صحیح جو صورتحال ہے وہ بتائیں۔ یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت اگر نیم برہنہ، ہاف نیکڈ باہر نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی چوائس ہے، تو دوسری عورت وہ پوری ڈھک کر نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں تمہیں فریڈم آف ایکسپریشن یا چوائس نہیں دی جاتی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والی لڑکیاں ہیں، ایک ڈھک رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، دوسری پوری اوپن ہو رہی ہے، وہ آپ کہتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے؟ یہ تو بے انصافی کی بات ہوئی۔ انصاف کا تقاضا ہے ہر ایک کو اس کا جو پسند کا لباس ہے وہ پہننے کا اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔